ہاں جی، پہلے پارے کی 71 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو 71 آیت جو ہم نے کی تھی وہ اس بارے میں تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے کہ جس واقعے کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، جو گائے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آخر گائے کو ذبح تو کر لیا، لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس چکی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی ٹالنے کی کوشش کی، تفصیلات پوچھتے رہے، لیکن جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنا ہی اس میں گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار انہیں اسی خاص قسم کی سنہری گائے کو ہی ذبح کرنا پڑا جسے اس زمانے میں پوجا کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ اللہ نے انگلی رکھ کے بتا دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور پھر انہیں اسی گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ آیت نمبر 72 ہے، رکوع نمبر 9 ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی یہ گائے کا واقعہ جو ہے یہ تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ نے اس واقعے میں اس مردے کو زندہ کیا، اس ایک طرف سے ان کے دلوں سے گائے کی محبت کم کرنا تھی، دوسری طرف یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بھرے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ مدینے کے ان 9 مسلموں سے خطاب ہے جو قریب کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت کی بات، کتاب کی بات، ملائکہ، آخرت اور شریعت کی باتیں پڑی ہوئی تھیں، سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھیں مسلمانوں نے۔ اس بنا پر اب ظاہر ہے ان کو یہ توقع تھی کہ یہ لوگ، ان سے تو ہم پوچھا کرتے تھے، ان کو تو سب پتہ ہے، یہ تو علم والے لوگ ہیں، یہ تو نبوت کو بھی جانتے ہیں، کتاب کو بھی جانتے ہیں، آخرت کا ان کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، اور یہ سمجھتے ہو کہ ان کے بتانے پہ تو ہم مانے ہیں، ان کے بتانے پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پہ کوئی ایسی امید نہ رکھو، ان سے یہ ایسے نہیں ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم یحاجوکم بہ عند ربکم فلا تعقلون، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پہ پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک گروہ امیوں یعنی ان پڑھوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ یعنی کتاب شریعت لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی،
وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودا، بس کچھ ہی دن، چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے۔ بھلا من کا سبا سیئتم وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی اسرائیل، یاد کرو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بچوں، ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ فَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ایسا کرتے ہو تم کہ ایک بات کو مان لیتے ہو اور دوسری کا انکار کر دیتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ اس کے باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی قرآن پاک مہیمن ہے، نگہبان ہے، تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے؟ یہودی تو بے چینی کے ساتھ منتظر تھے کہ وہ نبی آئے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے ان سے کی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے جلدی سے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ وہ تو یہ چاہتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اور کسی چیز کو نہیں ہم مانتے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ پھر پچھلے پیغمبروں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف یعنی تمہارے آباء و اجداد نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قالوا سمینا و عصینا، ہم نے سن تو لیا مانیں گے نہیں۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ بِئْسَ مَا یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بڑا عجیب ایمان ہے یہ تو پھر جو تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، آپ ان سے کہو کہ اگر تمہارے پاس ہے آخرت کا گھر، اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تم تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَیَاتٍ، زندگی پر یہ سب سے زیادہ حریص ہیں، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، قل من کان عدوا لجبریل، یہ اگلا جو رکوع ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کہتے تھے ہماری قوموں پہ یہ عذاب لے کے آتا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا۔ مطلب یہ بھی دشمنی تھی کہ جبریل جو ہے وہ آخری پیغمبر کے پاس جو لے کے آیا ہے وہی لے کے آتا ہے، یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ کأنہم لا یعلمون، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب کبھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف صاف بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا۔
اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے نا، لڑکوں کی شکل میں، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس بھی وہ پیروں فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے جادوگری کی دکان چمکائی اور دوسری طرف تمام حجت کے لیے ہر ایک کو بتاتے بھی گئے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے جو عملیات تھے، ان کے جو تعویذ تھے، ان پر ٹوٹے پڑتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ تو وہ بات کہتے تھے نا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والی چیزیں سیکھتے تھے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش کہ انہیں پتا ہوتا۔ لو کانوا یعلمون یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کر بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات سنو۔ کیونکہ یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے اسلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا غبار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب کبھی کہنا ہوتا نا کہ میری بات سنیے تو رائنا کو کہتے ذرا زور دے کے، رائنا جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لفظ ہی نہ بولو، اس لفظ کو بولنے سے ہی پرہیز کرو، اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، تو بلکہ انظر نہ کہو، توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اپنی جس آیت کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، معافی کا رویہ اختیار کرو۔ فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ ہی کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسلمہ کیا ہوتا ہے؟ سپرد کر دینا، فرما بردار ہو جانا، اطاعت گزار ہو جانا، اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دینا۔ تو پھر کہہ دیجیے اللہم اسلمت نفسی الیک، یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دی۔ اور پھر اس کے بعد وہو محسن،
اور نیک کام کرنے والا بھی ہو، محسن بھی ہو، احسان کی روش پہ چلنے والا بھی ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے عبادت خانوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان اللہ واسع علیم، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا، موجد ایجاد کرنے والا، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون، فإنما یقول لہ کن، وہ اسے کن کہتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. وقال الذین لا یعلمون، نادان، کم علم، لا علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی پھر اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، نشانیاں تو ہم نے یقین لانے والوں کے لیے بھیجی ہیں. سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر. آپ جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے آپ ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہیں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنمی کیوں بن گئے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو دیانتداری سے اور راستی کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. اس لیے وہ اس قرآن کو سن کر یا پڑھ کر بھی اس پر ایمان لے آئے. کچھ لوگ ایسے تھے نا جنہوں نے پھر قرآن کو بھی مان لیا اور وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا، یہ اولئک یؤمنون بہ، یہ بہ کی جو ضمیر ہے یہ قرآن کے لیے ہے. پھر ایسے لوگ جو اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں ایسے جیسے اس سے پڑھنے کا حق ہے، پھر وہ قرآن پہ بھی ایمان لے آئے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی. یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ،
بکلمات فاتمہن، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ ظلم صرف انسانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ حق اور صداقت پر ظلم کرنے والے بھی شامل ہیں، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وہی مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ہم جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے اسی حکم کی بنا پر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ کن کو پھلوں کا رزق دے؟ جو اللہ اور آخرت کو مانے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جواب میں اس کے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یعنی یہ دنیا کی متاع قلیل جو ہے یہ تو میں ان کو بھی دے دوں گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، فکر کیا ستا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی آئے گا کہ نہیں، یا اللہ قبول کر لینا، ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ ہم ذرا سا کوئی نیکی کا کام کر لیں ہم تو اپنے آپ کو فن خاں سمجھنا شروع کر دیتے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، فکر کیا پڑی ہوئی ہے، اللہ قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول بنا بھیجنا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا کی اللہ کا گھر بناتے ہوئے، اسی لیے آپ کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے مقاصد نبوت ہیں جو اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ومن یرغب عن ملت ابراہیم، یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اسلمت لرب العالمین، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، ہم سے بھی یہی تقاضا ہے اللہ کا، اسلم، فرما بردار ہو جا۔ ہمیں بھی کہنا چاہیے اسلمت لرب العالمین، اللہ میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، یا بنیا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟
انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ کچھ لوگ تھے، تلک امۃ قد خلت، جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کون نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو کہ حنیف تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ مسلمانوں کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں، تمہاری حمایت کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی باتیں سنتے جائیں اور اسی رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رنگ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ قل اانتم عالم ام اللہ، ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور اسے چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہم نے جو بہت جلدی جلدی میں ایک پارہ مکمل کیا ہے اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ اگلے پارے سے پہلے کچھ جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں میں اس کو دور کر سکوں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ہر پارے کے ساتھ اس کی ایک اسائنمنٹ بھی آپ کو بھیجا کریں گے۔ توجہ سے سننے کے بعد آپ وہ اوپن بک اسائنمنٹ ہوگی، آپ وہ اس کو بھی ضرور سولو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس پارے میں جو دعائیں ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو ساتھ شیئر کر دیا کریں گے گروپ میں۔ اگر وہ نہیں یاد تو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو انشاءاللہ 30 دنوں میں 30 پارے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک اور بات یہ کہنی ہے کہ آپ اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، گروپس میں بھیجیں تاکہ اللہ کا یہ کلام سب کے کانوں تک پہنچے۔ یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں جو انگلش کی بجائے عربی کی بجائے میں نے اردو میں بتا دی ہیں۔ تو ایک دفعہ تو قرآن سے ہم گزر جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول کرے اور اس سلسلے میں جو جس کی جو کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اسے اجر عطا فرمائے۔